نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آج خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے پڑھنا تو دوسری آیت تھی، زبان پر یہ آیت کریمہ آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج میں اولاد کی تعلیم و تربیت پر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو مفلسی اور تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ فرماتا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اولاد جو ہے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر اولاد کی قدر و منزلت سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے، تو ان بانجھوں سے پوچھو، اس بے اولاد سے پوچھو جو لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود، محنتیں کرنے کے باوجود بھی وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ آج ان کے دل میں ایک کسک ہے، ایک تڑپ ہے، بڑھاپے کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن بے اولاد ہے۔ اولاد جو ہے وہ بڑھاپے کا سہارا بننے کی امید ہوتی ہے کہ انسان اپنی طاقت جو جوانی کی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اسے جب وہ کھونے لگتا ہے دنیا کے کام و کاج میں لگ کر کے، جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو اس کے جسم سے وہ طاقت جو ہے دھیرے دھیرے نکلنے لگتی ہے، تو اب وہ تھک جاتا ہے، ہار ماننے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اولاد جیسی عظیم نعمت جو ہے اس کا سہارا بن جاتی ہے، اس کے دکھ کا مداوا بن جاتی ہے، اس کے درد کا درما بن جاتی ہے۔ یہ اولاد بھی جو ہے عظیم نعمت ہے پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، اس کے اخلاق کو سنوارو، اس کے کردار کو سنوارو، اس کی گفتار کو سنبھالو اور اس کے لیل و نہار کو سنبھالو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب بچہ
ایک روایت میں 7 سال، ایک روایت میں 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے مسجد لے جانے کی عادت ڈالو، تاکہ وہ مسجد جائے اور نماز ادا کرے تمہارے ساتھ۔ اور جب وہ بالغ ہو جائے، لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اسلامی قوانین کی روشنی میں 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور 18 سال کی عمر میں اس کے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اور 12 سال کی عمر میں اس کے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ملکی قانون ہے اس میں عمر الگ رکھی ہے۔ اب جو بھی انہوں نے اپنی دانش میں، اپنی عقل، اپنی فہم سے جو ناقص العقل ہیں، انہوں نے جو بھی طے کر لیا، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں لڑکا اگر 18 سال کا ہو جائے تو اس کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ اب بچے کی ولادت پر، کیونکہ قرآن حدیث پاک میں فرمایا گیا ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، کافر و مشرک کے گھر پیدا ہو، یہودی اور نصرانی کے گھر پیدا ہو، مجوسی آتش پرست کے گھر پیدا ہو، کسی بھی قوم، قبیلے، برادری، مذہب میں پیدا ہو، وہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سادہ پر پیدا ہوتا ہے، بالفاظ دیگر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس کے ماں باپ پر ہے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے چال ڈھال سے، اپنے رنگ روپ سے، جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے حساب سے اسے کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، آتش پرست بنا دیں، یا مومن مسلمان بنا دیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، شاید ذہنوں سے اتر گئی ہو بات، اسے یاد دلا دوں۔ مذہب اسلام میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو اس کے اہل خانہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی متقی پرہیزگار سے، خاندان کے بڑے بزرگ سے، یا کسی عالم دین سے، یا حافظ قرآن سے، یا جو ہے کسی سید زادے سے یہ خدمت لیتے ہیں کہ وہ اس بچے کے کان میں اذان پڑھ دے اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لے، تاکہ جو تقوی، پرہیزگاری، جو عظمت و بزرگی قرآن کریم کی وجہ سے، دین کی تعلیم کی وجہ سے اللہ نے انہیں دی ہے، اس کا اثر اس نومولود پر پڑ جائے اور اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، اچھی سے اچھی ہو جائے۔ تو پہلا کام جو مذہب اسلام میں کرتے ہیں وہ ہے بچے کی کان میں اذان کا دینا۔ جب اذان دیتے ہیں تو اس کی 2 حکمتیں بیان کی گئیں۔ کیا حکمتیں؟ دیکھو بولا کرو، ماشاءاللہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ بولتے ہو، تو ذرا دبا کے مت بولو، ذرا بلند آواز سے بولا کرو، ٹھیک ہے؟ کیا حکمتیں ہیں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نمبر 1، شیطان جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس بچے کو اپنے باہوں میں دبوچ لیتا ہے اور کچوکے دیتا ہے۔ کچوکے سمجھتے ہو؟ یو پی والے تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن بنگلور والے سمجھ لو، اسے دباتا ہے، اسے دباتا ہے پکڑ کے شیطان۔ میں اپنی گفتگو میں اسی لیے بہت آسان الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔
اب لگتا ایسا کہ مجھے بنگلوری زبان بھی دوران گفتگو استعمال کرنا ہی پڑے گی تاکہ لوگوں کو کم از کم مسجد آنے کی توفیق رفیق ہو جائے. جو باہر چوراہوں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جمعے کی اذان ہو گئی, اذان جمعہ ہوتے ہی سارا کاروبار بند کر دینا چاہیے. اب کاروبار کرنا قطعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے, حرام. جب اذان ہو جائے جمعے کی تو پہلا کام ہے کہ وہ مسجد کی طرف کو پلٹ جائے. اب مسجد آنے کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اب اللہ کا فضل تلاش کرو دنیا کے اندر, اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ. اس لیے میں بار بار چند چیزوں کی طرف نشاندہی کرتا ہوں تاکہ لوگ اسے سمجھ لیں, سیکھ لیں اور کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. سب سے پہلا محلے کی مسجد کا حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کریں. اگر محلے کی مسجد میں جگہ تنگ ہو جائے تو بات کی بات ہے کہ کہیں دوسری جگہ, اور وہ بھی کہیں صحیح معنی میں امام ہو عقیدے کے اعتبار سے, تب تو آپ کی نماز ہو جائے گی. عمل کے اعتبار سے, تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو سب سے پہلا حق اہل محلہ کا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نہ بیٹھے کہ خطبے کی اذان ہوگی تب جائیں گے مسجدوں کو. اذان ہوتے ہی اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگانا چاہیے تاکہ رحمت و انوار تم پر جھما جھم برستی رہے. جتنا تم مسجد سے دور ہوگے اللہ کی رحمت سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے. دنیا کے معاملات میں الجھتے چلے جاؤ گے, پھنستے چلے جاؤ گے, پھر کوئی سلجھانے والا سامنے نہیں نظر آئے گا. کیا خوب کہا ہے, دہریا الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں. دہریا الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں, سارا الجھا سامنے ہے اور سرا ملتا نہیں. بھائی دروازہ, سارا الجھا سامنے ہے اور سرا ملتا نہیں. دہریا الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, شیطان جو ہے بچے کو دباتا ہے. اب جو اذان ہم دیتے ہیں, اذان جو دی جاتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے شیطان اس بچے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور کہاں تک بھاگتا ہے؟ مدینہ منورہ سے 35 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے, مقام بیدوبا. کیسے بھاگتا ہے کہ اس کے چھوٹے بڑے ریا خارج ہوتے جاتے ہیں. ریا صرف پیچھے کے حصے سے ہی خارج نہیں ہوتی ہے, آگے کے حصے بھی خارج ہوتی ہے. ایسے پیشاب و پاخانہ کرتا ہوا وہ بھاگتا رہتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ کل قیامت میں اس کی گواہی نہ دینا پڑ جائے کہ اس بندے نے تیرا نام دنیا میں لیا ہے, تجھے یاد کیا. آج بھی جو لوگ اذان سن کے بھاگ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی اتباع اور پیروی کر رہے. اذان سن کر صرف شیطان بھاگتا ہے, اللہ کا بندہ نہیں بھاگتا ہے. اذان سنتے ہی وہ مسجد کی طرف دوڑے گا جو اللہ کا بندہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو ہے شیطان کے وہ اثر بد سے وہ بچہ محفوظ ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اس بچے کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ اے آنے والے نومولود بچے, تو دنیا میں جس خاندان میں, جس گھرانے میں, جس قبیلے میں, جس قوم میں, جس برادری میں, جس مذہب میں کہ ماننے والوں کا یہاں تو آیا ہے, وہ اللہ کے فرما برداروں کا ہے, جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پالنہار ہے, زندگی کا دینے والا ہے, موت کا دینے والا ہے, عزت کا دینے والا ہے, ذلت کا دینے والا ہے, ذلت سے بچانے والا ہے, بیماریوں, آفتوں, بلاؤں, مصیبتوں کا دینے والا بھی وہی ہے اور ان سے بچانے والا بھی وہی ہے. تو جس گھرانے میں, جس خاندان میں آیا ہے, یاد رکھ کہ تو اہل ایمان کے گھر پیدا ہوا ہے. اذان دینے کا مقصد دوسرا اہم جو ہے اس آنے والے نومولود کو جو دوسری دنیا سے اس دنیا میں آ رہا ہے اسے یہ بتانا ہے, جتانا ہے, سمجھانا ہے.
جب وہ دنیا میں آ گیا تو اب ماں باپ پر ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. تو اب کیا مطلب اس علم سے؟ کیا علم دین مراد ہے؟ اس علم سے جو فرض ہے اس سے علم دین مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں اس حدیث کے اندر جو فرمایا گیا علم، اس علم سے مراد جو ہے وہ علم حال ہے. کیا ہے؟ علم حال ہے. علم حال کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے زمانے کا علم. حال کسے کہتے ہیں؟ زمانے کا علم. یعنی زندگی کے وہ جس شعبے میں قدم رکھتا چلا جائے، زندگی کے جس شعبے میں وہ قدم رکھتا چلا جائے، ہر اس علم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے. فرض. اب بچہ پیدا ہو گیا، بچہ تو پیدا کر لیا دونوں نے، اب ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوئی؟ ماں اور باپ پر. تو اب ماں اور باپ پر بچے کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے کہ ہم بچے کو کیسے ڈھالیں، اس کی تعلیم و تربیت کیسے کرائیں، اس کے دودھ پینے کا زمانہ شریعت مطہرہ نے کتنا رکھا ہے، وہ جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ جو ہے مفردات بولنے لگے، یعنی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ بولنے لگے، تو اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ اس میں جلالت کو جاری کرا دیا جائے. یعنی جب بچہ بولنے لگے تو اس سے کہا جائے کہو بیٹا اللہ اللہ اللہ. اس کی زبان پر جتنا آپ بولیں گے اتنا ہی بچے کی زبان پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر وہ اثر پڑتا چلا جائے گا، تو پھر وہ بھی وہ بولنے لگے گا. جیسے کسی طوطے کو رٹایا جاتا ہے، ایسے اس بچے کو بھی سکھایا جائے، سمجھایا جائے. اور پھر جب وہ مرکبات یعنی جملے بولنے لگے تو سب سے پہلا جو اس کی زبان پر جملہ آنا چاہیے وہ ممی ڈیڈی نہیں، انکل اور آنٹی نہیں، پپو اور چپو نہیں. اس کی زبان پر جو سب سے پہلا جملہ آنا چاہیے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جب اس کی دل کی سادہ تختی پر نقش ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اسے گمراہ کر دے، جو اسے غلط راستے پر لے جائے. اسی لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جو تو نے نعمت دی ہے، جو تو نے دولت دی ہے، اولاد کی شکل میں جو عظیم تحفہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے. اے اللہ تو مجھے توفیق خیر دے، توفیق رفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کی قدر کر سکوں، میں تیری اس نعمت کو سجاؤں اور سنواروں اور اچھے سے اچھا بنا کر کے گلدستے کی شکل میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اسے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا ماں باپ پر فرض ہے، فرض. اب جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے علم شریعت کا سکھایا جائے. اسی لیے فرمایا ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ گھر میں نماز جائز ہے اور قبرستان میں نماز جائز نہیں. تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سنتیں تم اپنے گھر میں پڑھو اور فرض اور وتر جو ہے وہ مسجد میں، فرض جو ہے باجماعت مسجد میں ادا کرو اور سنتیں اپنے گھر پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر تمہاری اولاد بھی نماز پڑھنے لگے گی.
آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی گھر میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے مسلے لیے ہوئے، دوپٹہ سنبھالتی ہوئی، ٹوپی اوڑھتے ہوئے آ کر کے جو ہے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ نقل و حرکت کرتے ہیں نماز کے اندر وہ بھی کھڑے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، رکوع میں جاتے تو رکوع میں چلے جاتے، سجدے میں جاتے تو سجدے میں چلے جاتے۔ یہ ان کی پریکٹس ہے، یہ تربیت ہے۔ تربیت، تعلیم اور چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ آج تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت حاصل نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تربیت کا، گھر کے ماحول کا بچے کی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں نمازی ہوگی تو بچے بھی نمازی ہوں گے، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے، باپ بھی اگر نمازی ہوگا تو بچے نمازی ہوں گے، باپ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو اس کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے۔ جب باپ ہی جو ہے گھر کے اندر نماز نہ پڑھے، جب ماں ہی گھر کے اندر نماز نہ پڑھے تو ان بچوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ ان بچوں کی زندگی کیسی گزرے گی؟ جب صبح شام لیل و نہار غلط الفاظ، گندی زبان گھر کے اندر استعمال ہوتی ہوگی تو آج دیکھتے ہیں محلہ میں چھوٹے چھوٹے بچے کیسی بدتمیزی اور زبان درازی کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ گھروں کا اثر ہے، یہ ماں باپ کا اثر ہے، ان بچوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ ان بچوں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں ان کے ماں باپ کا پورا اثر ہے۔ یاد رکھو اللہ کے یہاں ان بچوں کی جواب دہی سے ان کے ماں باپ جو ہے بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اگر اچھی تعلیم و تربیت دیتے تو محلہ بھی سدھرا ہوا نظر آتا، معاشرہ بھی سدھرا ہوا نظر آتا، گھر بھی سدھرا ہوا نظر آتا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی، اب جب ہم نے بچوں کو دین نہ سکھایا تو اب ظاہر سی بات ہے جب بچہ بولنے لگا ہم نے اسے دنیا کی تعلیم میں بٹھا دیا۔ دنیا کی تعلیم کا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا فرض ہے۔ دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، رشتہ دار چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، خاندان روٹتا ہے روٹ جائے، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہ ملے تو نہ ملے، لیکن میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اس کی اطاعت و فرما برداری کامل طریقے سے کر لوں۔ یہ اس بچے کے دل کے اندر احساس جس دن جگ جائے گا، جس دن ہو جائے گا، دنیا کچھ بھی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی، ذرا سی خروچ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن یاد رکھو جتنی تکلیفیں نصیب میں ہیں وہ ملنا ہے، وہ اس لیے ملیں گی کہ یہ تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے، تمہارے ایمان کی پختگی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مضبوط جتنا ایمان و عقیدے میں ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت لیا جاتا ہے تاکہ وہ کامل طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اور اللہ کی رضا کو وہ حاصل کر لے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں، ہم معاشرے پر رو رہے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں پر رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کس لیے رو رہے ہو؟ آج علماء، خطباء، صلحاء تمہیں دین کی دعوت برابر پہنچا رہے ہیں، روز اول سے آج تک اسلامی تعلیمات تمہیں بتا رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے اپنے بچوں کی بچپن کی تربیت اچھی نہ کر کے، انہیں دین نہ سکھا کر کے انہیں آزاد خیال بنا دیا، انہیں آوارہ بنا دیا اور اسکول کالج میں تو داخل کر دیا، لیکن ان کے دین کی حفاظت نہ کر سکے، تم ان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ آج کفر و ارتداد میں تمہارے بچے، تمہاری بچیاں آج دوسروں کی گودوں میں بیٹھ رہی ہیں جا کر۔ کتنے آئے دن یہ حادثات آ رہے ہیں جو ہے ملک دشمن عناصر، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، جن کے لیے قرآن نے صاف ارشاد فرمایا ہے جو کچھ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے وہ ہلکا ہے، ہلکا۔ ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے بغض و عداوت،
بری ہوئی ہے وہ اکبر ہے، اکبر جو اس سے زیادہ ہے۔ ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آتا، ابھی بھی تم جو ہے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہو، ابھی بھی امن و امان عافیت کا جو ہے راگ الاپتے ہو۔ کب تک اپنے بچوں کو اس طرح سے بربادی کے دہانے پہ پہنچاؤ گے؟ RSS بجرنگ دل کے گنڈوں نے جو ہے یہ طے کر لیا ہے، جو ہے ملک دشمن عناصر نے یہ طے کر لیا ہے، تمہاری بچیوں کو وہ اپنی بہویں بنائیں گے، لیکن ان کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، ان کی عصمت دریاں کریں گے، انہیں کہیں کا نہ چھوڑیں گے، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑیں گے، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ چھوڑیں گے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا بھوپال کی ایک خبر آئی ہے، 2 مسلم لڑکیوں کا 2 سال سے 2 کافر بچوں سے جو ہے معاشقہ چل رہا تھا۔ انہوں نے جب شادی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے مل کر کے اپنے ساتھ ایک اور دوست کو لے کر کے ان بچیوں کو جنگل میں لے جا کر باری باری ان کے اوپر ایسے حملے کیے، اتنے چاقو مارے ہیں ان کے کہ وہ بس آج ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہاں سے ایک جو ہے ایمبولنس والا گزر رہا تھا، اس نے اچانک آواز سنی تو فوراً وہ ان کی مدد کو پہنچ گیا، وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، بھوپال پولیس کو۔ پولیس نے آ کر کے ان بچیوں کا اسپتال میں معائنہ کرایا اور اسپتال میں وہ ایڈمٹ ہے۔ وہاں کے انسپکٹر نے جس نے یہ کام کیا ہے اس نے اپنا بیان یہ جاری کیا ہے۔ تو کیا تمہیں اب بھی ہوش نہیں آتا کہ تم اپنی بچیوں کو سنبھالو، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، انہیں دین کی تعلیم دو؟ آج ملک میں قدم قدم پر نہ مسلمان کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمان کی عزت محفوظ ہے، نہ مسلمان کی آبرو محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈرپوک بن گئے ہو، تم جو ہے اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ سرکار نے جب فرمایا، صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو ہمیں معلوم ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہوگی، اسے ظلم ہونے سے بچا لو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ آج موب لنچنگ کے کتنے جو ہے واقعات پورے ملک کے اندر پیش آ رہے، یہ حکومتیں تمہاری نہیں ہے، تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہے، تمہاری جان کی دشمن ہے، تمہاری مال کی دشمن ہے، تمہاری عزت کی دشمن ہے، تمہاری آبرو کی دشمن ہے، یہ تمہیں ایک لخت برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ تو کیا وہ مسلمان بے شرم ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی قوم کے لیے آواز نہ اٹھا سکے؟ تو تمہاری زندگی پر تف ہے، لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر جو تم اپنی قوم کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکو۔ اے مسلمانوں، تم پر بھی افسوس ہے کہ تم ہندوستان کے قانون کو نہیں جانتے، اپنے ملک کے آئین کو نہیں جانتے، اپنے بچاؤ کا سامان تم نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی طاقت بھر تیاری رکھو۔ کیوں؟ اپنا سیلف ڈیفنس کرنا یہ آئین نے ہمیں حق دیا ہے، کیا تم اپنا سیلف ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے؟ تمہارا بھائی چوراہے پر 4 ناجائز حرام کی اولادوں نے، 4 گنڈوں نے مل کر کے تمہارے بھائی کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن تمہاری غیرت نہ جاگی، تمہاری غیرت حمیت نہ جاگی کہ تم اس کی مدد کو پہنچ جاتے، تم اسے ظلم سے بچا لیتے۔ آخر کب تک پٹتے رہو گے؟ کب تک تم جو ہے اس طرح کے معاملات میں پیچھے ہٹتے رہو گے؟ میں جو سیکولر ذہن رکھنے والے میرے ملک کے برادران وطن ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے بانی ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ و نگراں ہیں۔ اگر ہم سب نے اتحاد کے ساتھ ان ظالموں سے ملک کو آزاد نہ کرایا، وہ دن دور نہیں ہوگا جو اس ملک میں پھر سے خون کی ندیاں بہیں گی، برما کا واقعہ دہرایا جائے گا، اسپین کا، اندلس کا واقعہ دہرایا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ میری گزارش ہے کہ جو ہے اس ملک کو بچا لو، اس ملک کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لو۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسے کسی صورت میں ٹکڑے ہونے نہیں دے سکتے، اسے بکھرنے نہیں دے سکتے، اس کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد ہونے نہیں دے سکتے۔ ہم جو
جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوگا ان احتجاجوں سے بھی جب تک کہ ان کی کمریں نہ جو ہے کرسیوں سے ہٹائی جائیں گی۔ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ظالم ہے، انہوں نے ملک کو بیچ دیا، ملک کی جائیدادوں کو بیچ دیا، ہر محکمے کو بیچ دیا، اپنی اپنی تجوریاں بھر لی، اپنے اپنے معاملات کو طے کر لیا، لیکن ملک کے لوگ ہیں ابھی بھی جو ہے ہوش میں نہیں آ رہے۔ کاش کہ جہاں ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾروں کا معاملہ ہو رہا ہے، وہی غیر مسلم اور دلت بچیاں جو پچھڑے خاندان کی بچیاں ہیں، ان پنڈتوں نے جو ہے ان بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی جو ظلم و زیادتی اور بربریت کا ننگا ناچ اس ملک کے اندر ناچا جا رہا ہے۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل وطن کو، اہل ملک کو کہ وہ جاگے اور اس کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کے کھڑے ہو جائے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے؟ قانون کے دائرے میں، قانون کی روشنی میں، قانون کی ہدایات کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہی چاہیے۔ ہمارا ملک جو ہے آج بھی جمہوری ملک کہلاتا ہے، جمہوری ملک میں ہمیں اپنی مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ ارے تم ہوتے کون ہو ہمیں اس ملک سے نکالنے والے؟ یاد رکھو یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جب تک اس کی ذات ہے یقیناً ہمیشہ اس کی ذات ہے، یہ ملک اسی کی ملکیت ہے۔ تم کیا، تمہارے باپ دادا آئے اور چلے گئے، تمہارا نہ تمہارے باپ دادا کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ ہم جو ہے امن و امان عافیت و سلامتی کے چاہنے والے ہیں، امن و امان عافیت و سلامتی ہمارا محبوب مطمع نظر ہے۔ ہم کبھی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کبھی فساد نہیں چاہتے، ہم کبھی ملک کے امن و امان کو غارت نہیں کرنا چاہتے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ کام لیا ہے، اسی لیے آج تک تم بچے ہوئے چل رہے ہو۔ یاد رکھنا جس دن ہم سر سے کفن باندھ کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل جائیں گے تو تم سامنے کیا ہوا کے جھونکے کی طرح، ایک پتے کی طرح، تنکے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یاد رکھنا ہماری ان باتوں کو جو ہے غور سے سنو۔ اے لوگوں، تم اپنی جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت دو۔ دیکھو کس کس سے تمہاری بچیوں کا رشتہ اور تعلق ہے، کہاں کہاں اسکول کالج میں تمہاری بچیوں کا معاملہ ہے۔ بچیوں کو کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ اور ان بچیوں کو کالج تک پہنچاؤ اور ساتھ اپنے واپس لے کر کے آؤ؟ یاد رکھو یہ قیمتی نگینے ہیں، اگر یہ برباد ہو گئے تو نہ تم کہیں کے رہو گے نہ وہ کہیں کی رہیں گی۔ یہ سب اس کا وبال ماں باپ پر آئے گا کیونکہ انہوں نے اپنی بچوں کو دینی تعلیم و تربیت نہیں سکھائی ہے۔ قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کون تمہارا اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اگر آج بھی نہ جاگے، آج بھی نہ سمجھے، آج بھی نہ سمجھے، آج بھی نہ سدھرے تو یاد رکھنا تمہاری داستان بھی جو ہے تاریخ کے اندر محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے مخلصانہ کہ اپنی جو ہے مکمل طور پر علم حاصل کرو، قانون کو سمجھو اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ ہم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے، آج بھی صبر سے کام لیتے، لیکن اگر تمہارا کوئی بھائی پٹتا ہو ان ظالموں کے ہاتھ سے تو تمہیں جائز نہیں ہے کہ دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھو، ان کی حفاظت کرو، اس کی جان کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو۔ اس کا حق تمہیں قانون دیتا ہے، اس کا حق تمہیں آئین ہند دیتا ہے، دستور ہند دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں آگے قدم بڑھایا تو ہم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوگا کیونکہ ہم مظلوم ہیں، وہ ظالم ہے۔ لیکن یاد رکھو انداز اگر مظلوم ظالمانہ اختیار کر لے تو اسے کوئی مظلوم نہیں کہتا، لیکن اگر ظالم مظلومانہ انداز اختیار کر لے تو اسے کوئی ظالم نہیں کہتا۔ وہ ہمیشہ ہم پر الزام عائد کرتے ہیں اور ہم جو ہے سر جھکا کے سن لیتے ہیں۔ آخر کیوں اس کا جواب نہیں دیا جاتا قانون کے دائرے میں؟ آج کے بعد یہ طے کر لو کوئی مسلمان ماب لنچنگ میں نہیں مرے گا، اگر ہوگا تو ہم اس کی مدد کے لیے ضرور پہنچیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، قانون کے دائرے میں قانون کے دروازے کی دستک دیں گے، اور اگر
تھانے سے اگر معاملہ نپٹتا ہے تو وہاں نپٹائیں گے، نہیں کورٹ و کچہری سے نپٹتا ہے تو ہم کورٹ و کچہری سے اپنے معاملات کو نپٹائیں گے۔ میری ان باتوں کو جو ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام